اللہ 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 اللہ۔ سمجھیے، کہا کہ ایک آدمی نکلا زکوٰۃ لے کر کے نکلا اور 100 کے 2000 نوٹ اس کے پاس ہیں، 100 کے نوٹ ہیں، 20 نوٹ لے کر کے نکلا، 2000 روپے مسکینوں کو دینا شروع کیا۔ 4-5 مسکینوں کو دینے کے بعد اس کے دل میں ریاکاری داخل ہو گئی، اور اس کے بعد 10 مسکینوں کو اس نے دیا تو ریاکاری کے جذبے سے دیا۔ تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ ریاکاری جب اس کے دل کے اندر آئی تھی، اس کے بعد سے جتنے لوگوں کو اس نے دیا ہے وہ پیسہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اب اتنا زکوٰۃ اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا، اگر وہ فرض زکوٰۃ تھا تو توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں وہ مال دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی۔ اور اگر نفلی صدقہ تھا تو صرف توبہ اور استغفار کرے گا، اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے دہرانا تو دہرائے، لیکن دہرانا ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ یہ وہ عمل ہے جس عمل کو ہم لوگ الگ کر سکتے ہیں، تفریق کر سکتے ہیں، الگ عمل کو جزو کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے جس جزو میں، جس حصے میں ریاکاری داخل ہوئی، وہ حصہ اس کا ختم ہو جائے گا، وہ حصہ اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو ریاکاری اگر عمل میں داخل ہو جائے تو اس کے اوپر کیا اثر چھوڑتی ہے، یہ اس کی تفصیل تھی، اور ہم بعض احکام اس کے، جب اس کے آیات اور احادیث کی، اس باب کے اندر آنے والے آیات اور احادیث کی جب ہم تشریح کریں گے تو پھر مزید وہاں پر ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد اب باب پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ارشاد الہی ہے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی اس قول سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی ابتدا کی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ ایک عظیم آیت ہے جی، جو پورے طور سے توحید سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں۔ تو آدمی کہہ سکتا تھا بشر کیسے بشر ہے، کیا ہے؟ تو اس کی تاکید لائی تاکہ کوئی آدمی غلط تعویل نہ کر سکے۔ مثلکم، تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن مکمل طور پر تم جیسا نہیں ہوں۔ کیسے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ میرا معبود اور تمہارا معبود برحق یا معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے،
اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ عظیم آیت ہے جی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس باب کی ابتدا کی اور اس باب کے شروع میں اس آیت کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے اور عبادتوں کے قسموں میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف نہ پھیرے، غیر اللہ کی طرف نہ پھیرے۔ اس آیت سے اس باب میں 3 طریقے سے استدلال کیا جا سکتا ہے جی، 3 طریقے سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ قل، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ پتہ یہ چلا کہ معبود حقیقی، وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر دنیا کے سارے معبودات کو اکٹھا کر دیا جائے، جو معبودان باطلہ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور ایک معبود میں جمع کر دیا جائے، تب بھی وہ قلیل اور حقیر چھوٹی سی چھوٹی عبادت کے بھی مستحق نہیں ہوں گے، چھوٹی سی چھوٹی عبادت کے لائق بھی وہ نہیں ہوں گے۔ اور ان کا کیا حال ہوگا جب وہ بکھرے ہوئے ہیں؟ انما الہکم الہ واحد، الہ کہتے ہیں ایسے معبود کو جو عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور جو آدمی عبادت کے کسی بھی چیز کو، چاہے عبادت کا تعلق نظر سے ہو، ذبح سے ہو، یا قبول سے ہو، یا خوف سے ہو، رجا سے ہو، امید سے ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ ساری چیزیں رکھتا ہے امید، تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ پہلا طریقہ اس آیت سے استدلال کا۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں اس آیت کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کیوں ذکر کیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قول، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں جی؟ کس کو کہیں گے عمل صالح؟ بولیے۔ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کی ہوئی اور سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے یہ 2 شرط کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں شرط میں سے کوئی ایک شرط گیا تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ ایک اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، جس کو ہم لوگ اخلاص کہتے ہیں، اور دوسرا متابعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کو انجام دیا ہے ویسے ہی عمل کو انجام دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے والا مخلص ہو، خالصتاً لوجہ اللہ، اس عمل کو انجام دینے والا ہو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کرنے والا ہو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو عمل صالح کو عمل صالح بننے کے لیے ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے جی؟ جی کیسے؟ اللہ کی رضا۔ ہاں، عمل اس وقت تک مخلص نہیں ہوگا، خالص نہیں ہوگا، اور کرنے والا اس وقت تک مخلص نہیں ہوگا جب تک اس کا دل ریاکاری سے پاک نہ ہو جائے، اور وہ عمل ریاکاری کے جذبے سے پاک ہو کر کے انجام نہ دیا گیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو بتانے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو یہاں پہ نقل کیا ہے۔ اور تیسری وجہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ احدا یہ نکرہ ہے جی، اور نکرہ اگر نہیں کے سیاق میں ہو تو عام ہوتی ہے، عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑی کیوں نہ ہو،
اس کو اللہ رب العالمین کے عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم لوگوں کے پاس کوئی آدمی آئے مثال کے طور پر اور کہے کہ اس آیت کو تم لوگ بیان کرتے ہو جی توحید کے باب میں اور شرک سے منع کرتے ہوئے اس آیت کو بیان کرتے ہو، تو یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت اتری ہے جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگ پتھروں کی بتوں کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم لوگ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو شفیع مانتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اس سے کیا سوال کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا کہ تم نبیوں کو کیسے شفیع مانتے ہو، سفارشی کیسے مانتے ہو؟ تو کیا جواب دے گا وہ؟ کہ ہم پکارتے ہیں اس کو، اس کے لیے نظر مانتے ہیں، اس کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت لوگ یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ 11ویں میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر بکرا ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ان کے نام سے نظر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام یہ ہو گیا تو ہم فلاں کام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فلاں کام کریں گے؟ یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہے گا ہم اس کو پکارتے ہیں، اس کے لیے نظر مانتے ہیں، اس کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ تو کہیں گے یہی تو عبادت کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے پھیرنا ہے۔ اب اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے علاوہ جس کو ولی ہو یا بزرگ ہو یا فرشتہ ہو، وہ اس احدہ کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو جی؟ جی اس احدہ میں، اور احدہ میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کو شامل ہے۔ تو اگر وہ عقل مند ہوگا، یعنی عقل والا ہوگا، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، تو کہے گا ہاں داخل ہے۔ اور اگر عقل اس کی خراب ہوگی تو وہ کہے گا کہ نہیں اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ کہے کہ داخل نہیں ہے تو کہیں گے تم مرفوع القلم ہو۔ اب جب پاگل ہو تو پاگل کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں احدہ کے اندر وہ معبودان باطلہ داخل ہیں جس کی ہم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہاں ایک چیز غور کیجئے جی، اللہ رب العالمین نے دیکھیے کیسے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ہے نا؟ یہ نہیں کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَلَا يُشْرِكْ، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ اس لیے ربِّهِ کہا، اس لیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تم کو روزی دے رہا ہے، جو تم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور اللہ کے علاوہ تم چاہے جس کو بھی پکار لو، جو خود مخلوق ہے، وہ کیسے تم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ کیسے تم کو روزی دے سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے؟ اور وہ اگر وہ دور نہیں کر سکتا تو وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیسے تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کو لے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم بے وفائی کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوج رہے ہو؟ پھر اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ اگر آپ لوگ گزشتہ اصول ثلاثہ اور دوسری چیزوں کو پڑھے ہیں غور سے، جو لوگ پڑھنے والے ہیں، اس میں بتائیے تو اس آیت میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی کہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بتائیے لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں؟ دو تو کیا کیا؟ نفی اور اثبات۔ اس بات اور نفی اور اثبات۔ اس آیت میں کہیں پہ نفی اور اثبات دکھ رہا ہے آپ کو؟ وَلَا يُشْرِكْ، ہاں یہ کیا ہے؟ نفی۔ 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 اور اثبات ڈھونڈیے۔ اثبات ڈھونڈیے۔ الہ واحد۔ ہاں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا الہکم الہ واحد۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ کیا ہے؟
ماشاءاللہ بات اس بات ہے. اور ولا یشرک بعبادت ربی احدا یہ کیا ہے؟ نفی. نفی نفی ہے. اب استدلال کیجئے آیت سے، استدلال کیجئے. توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، توحید کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ توحید کی دعوت بھی دیں اور شرک سے منع نہ کریں. ضروری ہے اس بات اور نفی دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ سارے لوگوں کو یہ یاد رکھیے گا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سجا دیا ہے، بیان کیا ہے. آیت شروع کیا گیا توحید سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میرے طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میرا معبود تمہارا معبود ایک ہے. یہ توحید ہے. اور آیت کو ختم کیا گیا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ توحید ہے. اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا یوحی الی انما الہکم الہ واحد یہ توحید ہے اور اس میں اس بات ہے. اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اس میں کیا ہے؟ نفی ہے. تاکہ تم جان لو اے مسلم، اے مومن، اے وہ شخص جو اپنے آپ کو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، توحید کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے برات ہونی چاہیے، شرک سے نفرت ہونی چاہیے، شرک سے علیحدگی ہونی چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ تو صرف یہ کہنا اور شرک سے اگر برات کا اظہار نہ کرے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. شرک سے وہ کہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، لیکن ہم شرک کو برا بھی نہیں سمجھیں گے، مومن ہوگا جی؟ نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ارے تم اپنا کرو نا جی، تم کو جو کرنا ہے تم اپنا کرو، تم دوسرا کو کہے برا کہتا ہے، اس کو کیوں غلط کہتے ہو؟ توحید اس وقت تک میرا مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم شرک کی غلطی کو اور شرک کے غلاظت کو بیان نہ کریں، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں تم اس کے پھٹے میں کیوں ٹانگ اڑانے کے لیے جاتے ہو، تم اپنا کرو، تم اپنا کرو. لبرل ہو گئے لوگ، لبرل ہونے سے کام نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کام یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ کے اوپر ایمان لائے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو وہ ہے جو مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے. اب مضبوط کڑا سے کیا مراد ہے جی؟ قرآن کئی بار حدیث بتا چکے ہیں کیا مراد ہے. قرآن حدیث نہ مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے جی؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ یہ مراد ہے. اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی تحقیق نہیں ہوگی جب تک فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ طاغوت کا آپ انکار نہ کریں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اسی کو ایک ٹرم میں ہم نے بیان کیا تھا، اگر کوئی بتا دے تو 5000 اس کو انعام دیں گے. اس کو ایک ٹرم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے. کوئی بھی بول دے ابھی تو 5000 نقد انعام دیں گے، ابھی فون پے کریں گے. یاد ہے کسی کو؟ کس کا ٹرم بول رہے ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس کو اگر کہا جائے دو لفظ میں بیان کرو تو کیسے بیان کیجئے گا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہ کلمہ توحید
ہاں جی لگتا کوئی نہیں ہے 5000 لینے والا. نہیں کہا تھا جی التحلیہ والتخلیہ دو چیز کہتے ہیں. التحلیہ والتخلیہ. پہلے تخلیہ کیجئے، اپنے دل کو شرک کی ہر چیز کی غلاظت سے پاک کیجئے. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیجئے. یہ تخلیہ ہوا، ختم ہو گیا، پورا دل ایک دم پاک و صاف ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کیجئے؟ تحلیہ کیجئے. اب اللہ رب العالمین کے توحید کو اپنے سینے سے لگائیے، اپنے دل میں بسائیے، تب جا کر کے ہوگا. اسی کو بیان کیا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. یہ تخلیہ ہے، طاغوت کے تمام قسموں سے انکار کر دو، کفر کرو، اس کو اس کے ساتھ کفر کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. پہلے تخلیہ کرو، جھاڑو لگا کے صاف ستھرا کرو، دھو دھا کر کے کلین، نیٹ اینڈ کلین کرو، اور اس کے بعد جب پاک صاف ہو گیا گھر تو اس میں دل کا گھر مطلب تو اس میں لا کر کے توحید کو بیٹھاؤ. 5000 گیا لوگوں کا. کئی بار بتایا ہے، یہ کتاب التوحید میں بھی بتایا ہے اور اصول ثلاثہ میں بھی بتایا ہے. ہاں تو کہاں تھے ہم لوگ؟ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر توحید کے دو کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان کو سمیٹ کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ضروری ہے کہ آدمی کیا ہو؟ تخلیہ کرے، اس کے بعد تحلیہ کرے. توحید کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی اس بات کرے اور شرک کے تمام قسموں کا انکار کر دے. اب اس کے بعد آئیے جی، اس آیت کریمہ سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں ہم کو اور آپ کو. سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین کا قول قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اس میں مخاطب کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کیا ہے. اور اس میں رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام اور مرتبے سے اوپر اٹھاتے ہیں اور غلو کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے اوپر بھی رد ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے اندر کمی کرتے ہیں. دونوں کے اوپر رد ہے. رد ہے ان غلو کرنے والے لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ وہ نور خالص ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں، بلکہ شعر یہ بھی پڑھتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش کے اوپر مستوی تھا نعوذ باللہ من ذالک کا، وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے. یہ کھلا ہوا شرک کفر ہے، کفر صریح ہے یہ جو آدمی یہ کہتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے تھے، وہ بھی کیا ہے؟ اس آیت کا انکار کرتا ہے. اور جو قرآن مجید کے کسی آیت کا انکار کرے وہ آدمی مومن ہو سکتا ہے جی؟ بولیے. ارے کیا آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہے کیا اس بات پر؟ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے. اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات ہے، یا کسی نے کوئی تقریر میں یا کسی عالم سے یا پہلے زمانے کے عقیدہ چلا آ رہا ہو اور اس نے یہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اپنے اس عقیدے سے وہ توبہ کرے. کیونکہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اور اب غور کیجئے کہ انما یہ کافی تھا، قل انما انا بشر، اگر اتنا کہہ دیتے صرف تو کافی تھا. لیکن آپ غور کیجئے
आगे ताकीद बयान की, कहा मिस्लुकुम, यहां तक कि कोई आदमी तावील न करे, यानी बशर थे तो ऐसे थे, बशर थे तो ऐसे थे, कहा नहीं, मिस्लुकुम, तुम्हारे तरह, जैसे तुम हो वैसे वो हैं, बशर होने के एतबार से, है ना, फजीलत के एतबार से नहीं जी, मकाम और मर्तबे के एतबार से नहीं, बस फजीलत और मकाम और मर्तबे का आलम तो ये है कि उस मकाम और मर्तबे पर कोई पहुंच सका और न कोई पहुंच सकता है। आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, अंबिया उस मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। आप सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, कोई नहीं पहुंच सकता उस मकाम को जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। लेकिन आप इतने ऊंचे और आला मकाम पर फायज होने के बावजूद आप क्या हैं? बशर हैं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे तरह ही हूं, लेकिन तुम जैसा बिल्कुल फजीलत में भी नहीं हो। यूहा इलैया, बल्कि मेरी फजीलत यह है कि मेरे ऊपर वही होती है। ये उन लोगों के ऊपर रद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे में कमी करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जैसे वो थे वैसे हम हैं। अगर हमारी और आपकी बात इनकार की जा सकती है तो नबी की बात भी इनकार की जा सकती है। अगर हम और आप कुछ बात कहें और उसको रद्द किया जा सकता है तो नबी की बात भी रद्द की जा सकती है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी की बात हमारे और आपके बात की तरह नहीं है, बल्कि नबी की बात अल्लाह की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुछ भी नहीं कहते, वही कहते हैं जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन करने का हुक्म देता है। समझ में आ रही बात? समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी तो ये उन लोगों के ऊपर भी रद्द है जो कहते हैं कि हम सुन्नत में से सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो फजाइल होगा, अहकाम की सुन्नतों को नहीं लेंगे, और हमारे अक्लों के ऊपर जो चीज़ आएगी हम उसी को लेंगे, बाकी चीज़ों को हम तर्क कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिनों के बाद हदीसें लिखी गई हैं तो आपकी बात मानी भी जा सकती है, आपकी बात छोड़ी भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात? बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले और आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, उनकी इबादत नहीं की जाएगी, और वो नबी हैं, उनकी तकजीब नहीं की जाएगी। उनकी बात अगर छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, हम उनकी बात को काबिले कबूल करेंगे और अपने आंखों का सूरमा बनाएंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। उनकी बातों के लिए अगर जान देने की जरूरत पड़े तो हम जान दे देंगे, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को तर्क करने की बात अगर की जाए तो हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? यातकीदून, वो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल इंसान में से या अशरफुल मखलूकात में से सबसे अफजल है, अशरफुल मखलूकात में भी सबसे अफजल है। और ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में से हैं, इसलिए आपकी इबादत नहीं की जाएगी। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिगर औलाद की तरह नहीं है, बल्कि आप सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, हजरत आदम के नस्ल के सरदार हैं क़यामत के दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया है, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, और आप पूरे आलम इंसानियत के सरदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अला साइरिल अंबियाई व सल्लम तस्लीमन कसीरम मजीदन इला यौमिद्दीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, कोई सवाल है किसी के पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, फर्ज रोजा में रियाकारी आए तो फर्ज रोजा में रियाकारी तो गया रोजा, तो रोजा तोड़ देगा या पूरा तोड़ेगा नहीं, मुकम्मल? जी तोड़ेगा नहीं,
چھوڑے گا نہیں, اس کو بھی رکھے گا اور پھر سے دوسرا بھی رکھے گا. رمضان ختم ہونے کے بعد ایک ملائے گا نا جو اس کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھی نماز پڑھتے کچھ بھی عبادت کرتے وقت اکیلے ہوتے ہیں تو صحیح سے پڑھتے ہیں, کسی کو دیکھ کے گڑبڑ کر دیتے ہیں تو یہ بھی شرک ہوتا ہے کیا, ریاکاری؟ ہاں, اگر ریا دکھلاوے کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو ریاکاری دکھاوے ہے. کے لیے نہیں, پڑھتے ہوتے کچھ کرتے, عبادت صحیح سے کرتے ہوتے ہیں, جب اکیلے ہوتے ہیں تب کسی کو دیکھ کے ایک دم نروس ہو کے گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ بھی ریاکاری میں آئے گا کیا؟ نہیں, نروس ہو کے کیسا گڑبڑ کرتے ہیں؟ گڑبڑ کی تشریح کیا ہے؟ کوئی آ گیا تو کچھ جلدی پڑھ لیے, ایسا کچھ نہیں کرنا ہے ویسا. کسی کی رعایت کر کے آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھیے. کوئی آ گیا تو جلدی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہے نا, کوئی آ گیا تو نہ تو کوئی آنے سے اس کو دکھانے کے لیے نماز کو لمبی کرنی ہے اور نہ اس کی وجہ سے نماز کو جلدی کرنی ہے. آپ اپنا جیسا پڑھتے ہیں نارمل نماز ویسی پڑھیے, گویا کہ وہ ہے ہی نہیں, آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. جی. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عمل کو دکھلاوے کے لیے کرے, سامنے والے کو دکھلانے کے لیے عمل کرے, یہ ریاکاری ہے. اب اگر کوئی آدمی بازو میں آپ کے کھڑا ہو گیا, اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, جبکہ اللہ کے رڈار میں, اللہ کے علم میں آپ ہیں نا جی. جی اور اسی کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا. جی شیخ. تو زید آئے, عمر آئے, بکر آئے, کوئی بھی آئے, وہ اللہ سے بڑا نہیں نہ ہے. اس کی رعایت ہم کیوں کریں گے اور اس کو دکھلاوے کے لیے عمل کیوں کریں گے؟ جی شیخ. یہ بہت صعب امر ہے. صعب مانے بہت مشکل امر ہے. بہت اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرنا اس معاملے میں بہت سخت معاملہ ہے. یہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ محنت جس بات کے اوپر کرنی پڑی ہے وہ یہی نیت کے اوپر ہے. بار بار میری نیت پلٹ جاتی تھی. جب ان کا یہ حال تھا تو اب بعد میں آنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ سوچیے. تو اس پر اپنے دل کو بہت قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. آدمی ہمیشہ اپنی آخرت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے, اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ریاکاری سے پاک کر دے. اور کوئی سوال کسی کا؟ چلے ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ